حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب برحق ہے کہ ذبح ہونا ہے مینڈے نے، لیکن تعبیر میں خطا واقع ہو گئی۔ اور خطا کیا تھی کہ آپ اپنے شہزادے لخت جگر کو لے گئے۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ اب آئے کوئی میدان میں جس میں ہمت ہے وہ فتویٰ لگائے، کسی غیر نبی کی طرف نہیں، اہل بیت کی طرف نہیں، اولو العزم پیغمبر کی طرف حضرت تاجدار گولڑا نے نسبت کی ہے، لفظ غلطی استعمال کیا ہے۔ اب گولڑویوں میں سے کوئی بندہ تاجدار گولڑا کا نمائندہ بن کر اس عبارت کا جواب دے۔ اگر یہ لفظ منسوب کرنا گستاخی ہے تو کہاں تک فتویٰ جائے گا؟ شرق سے غرب تک جتنے مفتیان کرام ہیں سب اس مکتوب کو اچھی طرح پڑھیں اور پڑھ کر اچھی طرح فیصلہ کریں کہ کیا یہ پیر میر علی شاہ صاحب کی گستاخی بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کی حدود اربع نظریاتی حدود پر پہرا دیتے ہوئے جس انداز سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مخالفین خود اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے انتہائی بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ مخالفین جتنا مرضی زور لگا لیں، عقیدہ اہل سنت کل بھی فکر رضا کی وادی تھی، آئندہ بھی فکر رضا پر ہی کاربند رہیں گے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ جس کو یہ لوگ بہت اچھالتے رہے، غلطی کی نسبت کرنے کو یہ سمجھتے رہے کہ یہ گستاخی ہے، پہلے بھی اس کے جواب آ چکے۔ آج قربانی کے چونکہ ایام آنے والے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لحاظ سے خاندان چشتیہ میں ایک بہت ہی معتبر واقعہ وہ پیش کر کے لفظ غلطی کا مسئلہ بھی آج حل ہو جائے گا۔ حضور تاجدار گولڑا نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، افسوس کہ آج ان کے نام لیواؤں میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کتابوں کو سمجھ ہی سکے۔ ان کتابوں کو بیان کرنا تو بڑی دور کی بات، حضور تاجدار گولڑا کی عبارات پر ہی آنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ پہلے بھی ہم نے تصفیہ کی ایک عبارت پیش کی جس میں حضور تاجدار گولڑا نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 واقعات کو لغزشوں میں شمار کر کے پھر اس پر مغفرت کی بات کی۔ اسی طرح حضور تاجدار گولڑا نے عقیدہ اہل سنت کو ہر لحاظ سے واضح کیا، ہر لحاظ سے شکوک و شبہات کو اٹھا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، سارا عالم اسلام جانتا ہے اور سب خطبہ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو کہ قربانی کس طرح ہوئی۔ آپ نے جو خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر اس کی تعبیر جو بیان فرمائی، اپنے شہزادے کو لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ یہ اہل سنت کا ایک معروف نظریہ ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا چونکہ شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت زیادہ متبع تھے اور وحدت الوجود کے بہت بڑے داعی تھے، شیخ اکبر سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی اور فصوص الحکم پر بڑا عبور حاصل تھا۔ یہ مکتوبات مہریہ حاضر ہے۔ مکتوبات مہریہ میں کسی شخص نے فصوص الحکم کے ایک فص پر اعتراض کیا۔ پہلے مسئلہ ذرا سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آج کل ہر طرف جس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دیکھا وہ یہی تھا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں راہ حق میں، اور اسی طرح انہوں نے اللہ کے حکم کی بجاوری کی۔ جبکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لخت جگر ذبح کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ یہ شیخ اکبر کا موقف ہے۔ شیخ اکبر یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہی مینڈا کو ذبح کرنے کا تھا، جانور ذبح کرنے کا حکم تھا، لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو تعبیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں،
حضرت شیخ اکبر صاحب فصوص الحکم وحدت الوجود کے داعی حضور تاجدار گولڑا کے پسندیدہ شیخ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے، آج یہ سنتے ہوئے بھی بڑے لوگوں کو پریشانی لاحق ہو جائے گی، لیکن میں سارا اسکین حاضر کر دیتا ہوں کہ یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بات ہے اور حضور تاجدار گولڑا کی تفسیر ہے، آپ ہی اس کو وضاحت سے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ اسکین حاضر ہے، دل و دماغ کو تھام کر ہوش و حواس کے ساتھ یہ سنیں، باتیں کرنا بڑی آسان ہیں۔ آج بھی میں وہ صداقت شاہ کو سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو پھر انبیاء کی خطاؤں پر آ گئے، اور اجتہاد الانبیاء کے ٹائٹل کو ہی سامنے رکھ کر وہ بیان کر رہا تھا۔ تو جناب صداقت شاہ صاحب بھی بھرپور توجہ کریں، گولڑے کے پہلے تو جتنے نمائندے آئے وہ تو بھاگ گئے، ایک ہی میں نے کلپ دیا تھا کہ اس لغزش کا جواب دو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو لفظ لغزش لکھا ہوا ہے اس پر تمہارا کیا نظریہ ہے، تو اس سے وہ بھاگ گئے۔ اب اس پر کچھ امید لگاتے ہیں کہ یہ اس بات کا جواب دے کہ لفظ غلطی گستاخی ہے، تو پھر کہاں کہاں تک فتویٰ آئے گا۔ حضور تاجدار گولڑا کی بارگاہ میں اعتراض ہوا، حاصل اعتراض، یہ مکتوبات مہریہ کا صفحہ حاضر ہے۔ حاصل اعتراض این بود کہ صاحب فصوص چونکہ در فص حق کی خواب سیدنا ابراہیم را تغلیط کردہ از قبیل وہم شمردہ، بس فصوص چی گونا قابل اعتبار ماند۔ یہ اعتراض کسی نے پیش کیا کہ شیخ اکبر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تغلیط کر دی۔ تغلیط غلطی سے ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی غلطی بیان کر رہے ہیں شیخ اکبر، تو اس اعتبار سے تو ان پر گستاخی کا فتویٰ آنا چاہیے۔ یہ جس طرح آج وہ بول رہا تھا کہ یہ لفظ غلطی چونکہ گستاخی ہے اور اس کی نسبت ہوگی سیدہ کی طرف تو گستاخی توہین ہو گئی، تو یہی بات حضور تاجدار گولڑا کے سامنے کسی نے کی کہ لفظ غلطی کی نسبت کر دی گئی ہے، شیخ اکبر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کی ہے، اس تقلید کی صورت میں ان کی فصوص الحکم کیسے معتبر ٹھہر سکتی ہے؟ اب آج کے جو نمائندہ بنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں تو ان کے تو ہوش اڑ جائیں، یہ تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیں۔ حضور تاجدار گولڑا عقیدہ اہل سنت کے عظیم داعی تھے، آپ نے اس مسئلے کو بھی واضح کیا اور شیخ اکبر کا بھی دفاع کیا۔ طویل عبارت ہے، میں نے صفحہ پیش کر دیا، بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں اور جواب ضرور دیں کہ اب یہ گستاخی ہے یا حق ہے، ثابت کرنا ہوگا کہ اس پر کیا فتویٰ لگے گا۔ سنیں ذرا حضرت تاجدار گولڑا اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں، ایک تفصیل بیان فرمائی ہے، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ علمی بحث ہے، مزید اس کو حل کر لیا جائے گا کوئی سمجھنا چاہے تو۔ حضور تاجدار گولڑا کی یہ عبارت حاضر ہے، آپ فرماتے ہیں لہذا این خواب از قسم اول یعنی تعبیر طلب است کہ ذبح گوسفند در صورت ذبح فرزند در عالم رویا دیدہ شد و غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمی است۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں تھیں، ایک خواب وہ کہ جس طرح دیکھا ویسے ہی حکم ہے، اور ایک خواب ایسا کہ جس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو حضرت تاجدار گولڑا اس لحاظ سے تفصیل بیان فرماتے ہوئے یہ بیان فرما گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، خواب بالکل بجا تھا، تعبیر طلبس کے ذبح گوسفند، تعبیر اس کی یہی تھی کہ ذبح گوسفند فرما رہے ہیں، یعنی مینڈے کو ہی ذبح کرنا ہے، لیکن وہ مینڈا جو تھا وہ در صورت ذبح فرزند، آپ نے جو دیکھا تو وہ فرزند کی صورت میں دیکھ لیا۔ یہ تاجدار گولڑا جواب دے رہے ہیں حضرت شیخ اکبر کی طرف سے، فرماتے ہیں کہ غلطی و وہم ابراہیمی اینجا ہمیس کہ او شان خواب راد قسم ثانی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہم اور غلطی یہ ہوئی
یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں لفظ غلطی کو، کیونکہ پیر صاحب نے یہاں پر لفظ غلطی ہی استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے خواب کو دوسری قسم سے سمجھ لیا، یعنی عینی صورت میں سمجھ لیا، جبکہ اس کو عینی نہیں سمجھنا تھا، اس کی صورت کچھ اور تھی۔ یہ وہ جواب پیر مہر علی شاہ صاحب پیش فرما رہے ہیں جو جمہور کا جواب ہے شیخ اکبر کی طرف سے۔ یہ جواب ذکر کرنے کے بعد آگے خود لکھتے ہیں کہ در ذہن این بے ہیچ وجہ وجیح برائے تفسیر حضرت شیخ آن کے از مسلمات است کہ رؤی الانبیاء وحی۔ آگے اپنا ایک اور جواب پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایک اور بھی جواب موجود ہے، وہ یہ ہے کہ رؤی الانبیاء وحی، انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہی ہوتا ہے۔ جب وحی ہے تو پھر خطا کا احتمال کیسے ہوا، خطا کیسے ہو سکتی ہے وحی کے اندر؟ اس کا بیان فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں در وحی امکان خطا و مجال توہم نے، کہ وحی کے اندر نہ تو خطا کا امکان ہے نہ وہاں پر توہم کی گنجائش ہے، تو پھر یہ خطا اجتہادی شیخ اکبر نے کیسے لکھ دی؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر منافی نیس بشان نبوت چہ تعبیر از قبیل وحی نیست۔ اس جواب کا خلاصہ پیر مہر علی شاہ صاحب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے خواب کا دیکھنا، وہ بالکل برحق ہے، رؤی الانبیاء وحی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ایک مرتبہ ہے خواب کا دیکھنا اور ایک مرتبہ ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب برحق ہے کہ ذبح ہونا ہے مینڈے نے، لیکن تعبیر میں خطا واقع ہو گئی، اور خطا کیا تھی کہ آپ اپنے شہزادے لخت جگر کو لے گئے۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ مزید علمی بحث سارے اس مکتوب کے اندر موجود ہے، اچھی طرح دیکھ لیں۔ لفظ غلطی تاجدار گولڑا نے استعمال کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا، اور پھر اس کو جب خطا کے اندر لے کر آئے تو خطا بھی مطلق استعمال کیا کہ یہ خطا فی التعبیر ہے، اور خطا فی التعبیر شان نبوت کے منافی نہیں ہے، خطا فی التعبیر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت کی کہ منشا اجتہاد است، کہ یہ جو خطا فی التعبیر تھی یہ منشا اجتہاد تھی، اور اجتہاد میں وہ قد یخطی و قد یصیب، کبھی خطا واقع ہو جاتی ہے، کبھی اجتہاد درست ہوتا ہے۔ تو یہ تاجدار گولڑا نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب آئے کوئی میدان میں جس میں ہمت ہے وہ فتویٰ لگائے، کسی غیر نبی کی طرف نہیں، اہل بیت کی طرف نہیں، اولو العزم پیغمبر کی طرف حضرت تاجدار گولڑا نے نسبت کی ہے، لفظ غلطی استعمال کیا ہے۔ اب گولڑویوں میں سے کوئی بندہ تاجدار گولڑا کا نمائندہ بن کر اس عبارت کا جواب دے۔ اگر یہ لفظ منسوب کرنا گستاخی ہے تو کہاں تک فتویٰ جائے گا؟ عرفانی ٹولے بیچارے کے پاس تو کچھ بھی باقی نہیں ہے، اس کا تو سارا مواد ختم ہو گیا، جہاں جاتے ہیں اب ایک ہی تقریر کر دیتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نازل ہوئیں وہ انہیں کہیں اور نظر آتی ہیں۔ اب میرا یہ بھرپور چیلنج ہے، شرق سے غرب تک جتنے مفتیان کرام ہیں سب اس مکتوب کو اچھی طرح پڑھیں اور پڑھ کر اچھی طرح فیصلہ کریں کہ کیا یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی گستاخی بنے گی۔ مزید اس کی وضاحت کے لیے یہ فواتح الرحمود بھی حاضر ہے، جس کا ایک صفحہ ہم نے کراچی کے ایک مفتی بیچارے کو پیش کیا تھا، جس کو سننے کے بعد دوبارہ وہ منظر عام پر نظر نہیں آیا۔ اس سے مطالبہ کیا تھا کہ اس ایک صفحے کی وضاحت کر دو۔ آج اسی کا ایک اور صفحہ پیش کر دیتا ہوں، ہمت ہے تو وضاحت کریں یہ مفتیان کرام۔ یہ فواتح الرحمود، یہاں بھی اس مسئلے پر کلام ہوا کہ بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو شیخ اکبر نے نسبت کر دی، خطا اجتہادی کی، تو اس پر شیخ اکبر کی گرفت کی۔ اس پر یہ صاحب فواتح الرحمود علامہ بحر العلوم کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صفحہ حاضر ہے، فرع علی هذا الفرع وَإِذَا جَازَ صُدُورُ الْخَطَأِ فِي الْاجْتِهَادِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
والعمل بحکم خطأ من سیدہم الذی کان نبی و آدم بین الماء والطین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المعظمین۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے لیکن ابھی اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے مسائل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کتنا ضروری ہے ان کو بیان کرنا وہ بھی انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ ابھی ہمارا اختصار کے ساتھ جو مسئلہ ہے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے آپ حضرت شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَيُّ اسْتِبْعَادٍ فِي وُقُوعِ الْخَطَأِ لِإِبْرَاہِیم، کون سی بعید بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطا میں واقع ہو جانا۔ انہوں نے بھی اجتہاد کی کوئی قید نہیں لکھی۔ فی وقوع الخطأ لابراہیم علیہ السلام فی تعبیر رؤیا التي رأى فيها انه يذبح ابنا، اس خواب کی تعبیر میں کہ جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بل امر فی المنام بذبح الکبش، بلکہ خواب میں تو حکم ہی یہ دیا گیا تھا کہ مینڈے کو ذبح کرنا ہے۔ اب یہ علمی بحثیں ہیں، ہمیں ان کو سمجھانے کے لیے کیا کیا کچھ بیان کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے آخر میں حضرت صاحب فواتح الرحمت نتیجہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں فمن شنع علی الشیخ الاکبر صاحب فصوص الحکم فی تجویزہ هذا النحو من الخطأ فمن قلت تدبرہ وسوء فہمہ۔ یہ عبارت بار بار پڑھیے گا۔ فرماتے ہیں شنع، جس شخص نے بھی تشنیع کی، برا بلا کہا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کو، صاحب فصوص الحکم کو، اس مسئلے میں کہ انہوں نے کس مسئلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطا اجتہادی پر قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں جس نے بھی ایسا کہا فمن قلت تدبرہ، اس کا اپنا تدبر بہت کم ہے، اس کی اپنی سوچ بڑی کم ہے، وہ سوء فہمہ، یہ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا فہم بہت برا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی مسائل کی۔ وَإِنَّمَا شَنَعَ عَلَى نَفْسِهِ، اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کی مذمت بیان کرے، اپنے آپ کو برا بلا کہے۔ وَصَارَ بِحَيْثِ يَضْحَكُ مِنْ صَنِعِهِ هَذَا الصِّبْيَانُ۔ اب یہ عبارت بڑی قابل غور ہے۔ ہم کب سے کہتے تھے کہ کئی علمی یتیم ہیں جن کو یہ مسائل سمجھ نہیں لگتے۔ حضرت تو بڑی دور کی بات کر گئے۔ فرمایا یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ شیخ اکبر نے جو نسبت کر دی تو گستاخی ہوگی، غلط کر دیا۔ فرماتے ہیں ایسی بات کی ہے ان بے ادبی اور توہین کا فتویٰ لگانے والوں نے شیخ اکبر کی ذات پر کہ اس بات سے تو بچے بھی ہنستے ہیں۔ یضحک من صنعہ ھذا الصبیان، بچے بھی ہنستے ہوں گے کہ کیسے نااہل لوگ ہیں جن کو مسائل کا پتہ نہیں، علم کی ہوا بھی نہیں لگی، اور شیخ اکبر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط نسبت کر دی۔ ففہم وتثبت، فرمایا اگر فہم ہو تو سمجھیے گا اور اس مسئلے کی تہہ تک پہنچیے گا۔ یہ فواتح الرحمت یہ ہم نے دکھا دی ہے۔ اب یہ بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، بہت سے اذہان نے پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ اس مسئلے میں بھی کئی لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو اور اس تعبیر کو خطا اجتہادی سے تعبیر کیا۔ حضرت شیخ اکبر کا یہی موقف تھا اور آپ اسی کو بیان کر کے گئے۔ اس پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ یہ صاحب فواتح الرحمت پوری عبارت کوئی تفصیل سے پڑھے تو اس سے سمجھ لگ جائے گی۔ وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی خطا کی نسبت کر دینا کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ان کا موقف یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خطا اجتہادی نہ بھی ہو پھر بھی کوئی تعبیر کر دے تو گستاخی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ انہوں نے خطا بولا، پیر میرے علی شاہ صاحب نے غلطی بول دیا، اسی طرح جو حاصل اعتراض ہے اس میں بھی تغلیط ہے۔ اب کسی میں ہمت ہے تو فتویٰ لگائے ان شیوخ پر۔ اس لیے ہم بار بار سمجھاتے آ رہے ہیں کہ باتیں وہ کرو جو کل سنبھال سکو گے۔ آج بڑے شوق سے بول بیٹھتے ہو امام جلالی کو گستاخ ثابت کرنے پر، لیکن اگر یہ گستاخی باقی رکھتے ہو لفظ غلطی کو، تمہیں تاجدار گولڑا کو بھی گستاخ کہنا پڑے گا، تمہیں شیخ اکبر کو بھی گستاخ کہنا پڑے گا، سارا علمی سرمایہ ہی گستاخوں سے بھر جائے گا۔ یہ ایک حوالہ ہے، آگے وہ بھی حوالے آ جائیں گے
جن میں تاجدار گولڑا نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لفظ غلطی کو منسوب کیا ہوا ہے۔ اب ذرا جگر تھام کر ہماری باتوں کا جواب دیں۔ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، یہ صداقت شاہ کو تاجدار گولڑا کی عبارات کو سمجھے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا سعید قمر سیالوی صاحب، وہ اس کی مسجد تک گئے، کسی ایک بات کا یہ جواب نہ دے سکا، اور آ جاتا ہے کلپ ریکارڈ کروانے، جھوٹ بولنے کے لیے۔ آج بھرپور چیلنج ہے سارے گولڑویوں کو کہ پیر صاحب کی اس بات کا حل پیش کریں اور ثابت کریں کہ پیر صاحب نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ تاجدار گولڑا کا حقیقی وارث کون ہے، غلوں کا نہیں، ان کے نظریات کا وارث کون ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔